रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे इमरान खान के हवाले से। कल अडियाला जेल में एक अहम मुलाकात हुई थी। आज ईद का तीसरा दिन है। गुज़श्ता रोज़ ईद का दूसरा दिन जब वो इमरान खान से आज़म सवाती, नादिया खटक और एक मुबशर अवान है, एडवोकेट हैं, उनकी मुलाकात जो है वो अडियाला जेल में हुई थी। इस मुलाकात के हवाले से बात करेंगे कि इस मुलाकात में क्या क्या डिस्कस हुआ। बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आई, वो आपके सामने रखेंगे कि हमारे ज़राए क्या बताते हैं कि क्या क्या बात हुई, क्या सूरत हाल थी वहाँ पे, क्या मंज़र था और क्या पीटीआई की जानिब से ये जो मामला है दोबारा हाई कोर्ट में पहुँच सकता है, और क्या अडियाला जेल के हुकाम भी हाई कोर्ट में पहुंच सकते हैं। इस पर तफसील के साथ जरूर बात करते हैं। सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने ये हुक्म दिया था और ये मंगल और जुमरात की मुलाकातें बहाल करवाई थी, जिसके बाद हमने देखा कि उस पर अमल नहीं हुआ। जुमरात की मुलाकात नहीं करने दी गई। गुज़श्ता मंगल को जो मुलाकात थी उसमें फैमिली को नहीं मिलने दिया गया। कल फैमिली को नहीं मिलने दिया गया। तो दूसरे लफ्ज़ों में जो हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर है, कायम मकाम चीफ जस्टिस का, जस्टिस अरबाब और जस्टिस आज़म खान, तीन जज हैं, उनका ये ऑर्डर है और उसको बुरी तरह बेतौकीर किया गया है, उसकी तौहीन की गई है। अब देखना ये है कि क्या इस तौहीन का इजाला होगा या उसी तरह ये मामला भी जो है वो क्या मट्टी पाओ पॉलिसी के तहत जाएगा, जिस तरह जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, उनकी जानिब से एक कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू की गई थी मशाल यूसुफजई के केस में, और फिर हमने देखा कि उस पर मट्टी डाल दी गई। हालांकि वो बड़ी क्लियर कट वायलेशन थी, तौहीन अदालत थी, अदालती ऑर्डर को बेतुकीर किया गया था, लेकिन उस पर मट्टी डाल दी गई। किसने मट्टी डाल दी? लार्जर बेंच की जानिब से ये कहा गया कि वो केस डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, निपटा दिया गया है और उस केस को आगे नहीं चलाया गया। तो जब आप ऐसे काम जो करेंगे, ऐसे मामला करेंगे, तो फिर अल्टीमेटली इसके असरात नज़र आते हैं कहीं ना कहीं, और वो हमें नज़र भी आए। तो अब मामला ये है कि कल सलमान अकरम राजा वो लाहौर में थे, वो स्पेशल पहुँचे इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, अडियाला जेल के बाहर पहुँचे, और उनके साथ जो है वो नियाजुल्लाह नियाजी थे, शोएब शहीन थे, अंसर कियानी वकरा थे, और इसके अलावा आज़म सवाती भी थे, नादिया खटक, और ये जो मुबशर आवान है, एडवोकेट हैं, वो मौजूद थे। तो वहाँ पे अडियाला जेल के हुकाम ने सलमान अकरम राजा को ही रोक दिया। ये हैरान कुन है। सीक्वेंस ये है, जो SOPs हैं ये है, ऑर्डर ये है कि सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गोहर और इंतज़ार बंचोता, तीन लोग हैं जो वो लिस्ट देंगे सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को, और उस लिस्ट की बुनियाद पर उनकी मुलाकात जो है वो करवाई जाएगी, उन लोगों की जो लिस्ट दी जा रही है। अब उस लिस्ट में से अगर तो इमरान खान साहब किसी का नाम काट देते हैं, उसकी मुलाकात नहीं होगी, किसी का नाम ऐड कर देते हैं, उसकी मुलाकात होगी। तो इतलात ये है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बावजूद सलमान अकरम राजा, उनकी मुलाकात जो है वो इमरान खान साहब से नहीं हो सकी, नहीं करवाई गई। नियाजुल्लाह नियाजी स्पोक्स पर्सन है, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। शोएब शहीन बड़े एक्टिव एडवोकेट हैं, वकील हैं, PTI के मेंबर हैं, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अंसर कियानी जो मुख्तलिफ ट्रायल कोर्ट में केसेस में पेश होते हैं, उनकी भी मुलाकात नहीं हो सकी। बल्कि ये खबर आई थी कि शायद उनको और एक और कोई थे, उनको अंदर भेजने के हवाले से रजामंदी थी अडियाला जेल के हुकाम की, लेकिन यह है कि उनको अंदर जो वो जो सलमान अकरम राजा ने रोक दिया, कि उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि आप नंबर पूरे कर लें और नंबर पूरे करके कल कहें कि हमने मुलाकात करवाई थी, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है, जिस सूरत हाल से सिचुएशन से गुजर रहा है मामला। 16-17 फरवरी को आखिरी समातें हुई थी। समातों के दौरान ये मुलाकातें हो जाया करती थी, और इस किस्म की हफ्तावार जुमरात की और इस किस्म की मुलाकातों की ज़रूरत बाज़ औक़ात नहीं होती थी। लेकिन अब ये है कि वो 16-17 फरवरी के बाद आज तक जब हम बात कर रहे हैं, आज 2 अप्रैल है, तो 16-17 फरवरी के बाद वो फरवरी भी गुजर गया, मार्च भी गुजर गया, और अब अप्रैल जो है वो शुरू हो चुका है, और वो समातें नहीं हो सकी। अब समातें क्यों नहीं हुई, इसके हवाले से अलग से जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, उन्होंने स्पेशल जज सेंट्रल के पास एक दरख्वास्त डाली हुई है कि वजह तो बता दी जाए कि क्यों नहीं ये जो है समातें हो रही।
بڑھتے آگے جو ملاقات ہوئی اس ملاقات میں کیا ہوا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں سیکوینس میں 4-5 چیزیں تو بڑی موٹی موٹی جو آپ نے سنا بھی ہوگا. ایک تو یہ تھی کہ جو اسپاؤس کی ملاقات ہے میاں بیوی کی وہ 72 آورس کی وہ ملاقات کے حوالے سے بھی خبر یہ ہے کہ وہ ملاقات نہیں کروائی گئی, وہ 90 ڈیز کے بعد وہ الاؤ ہوتی ہے. تو وہ ملاقات بھی جب وہ نہیں کروائی گئی, پھر جو بچے ہیں ان کی بچوں سے ٹیلی فونیکلی گفتگو کروائی جاتی تھی وہ بھی نہیں کروائی گئی. کافی ٹائم ہو گیا ہے, یہ اطلاعات ہے کہ کل عمران خان صاحب نے کہا وہ نہیں کروائی جا رہی, بیٹوں سے ٹیلی فونک بات نہیں کروائی جا رہی. کتابیں, اچھا یہ ایک عجیب سا جب وہ صورتحال ہم نے دیکھی ہے کہ کتابیں جو ہے وہ فراہم نہیں کی جا رہی. حالانکہ کتاب مطلب یہ ہے کہ اس میں کیا ہے, اس میں کوئی مطلب کوئی پالیسی ہے, کوئی کیا ہے, مطلب کتاب فراہم کرنے میں کیا حرج ہے. اور جو راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت ہے اس نے آرڈر بھی کیا کہ جو جیل رولز کے مطابق آپ یہ فراہم کر دیں, اور جیل رولز میں مطلب اس میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ آپ کتاب فراہم نہیں کریں گے, تو کتابیں فراہم نہیں کی جا رہی. ان کے ذاتی معالج جو ہے وہ ڈاکٹر عاصم ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا, یہ بھی انہوں نے کہا. ان کی فیملی کی ملاقات جو ہے وہ نہیں کرائی جا رہی, یہ بھی جو ہے وہ انہوں نے بات کی کہ یہ مطلب پھر جو اس میں مبشر مقصود عوان ایڈوکیٹ ہے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کل, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کو عید کی نماز کی اجازت نہیں دی گئی. مبشر عوان صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ ان کو اجازت نہیں دی گئی. اور اخبار کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا کہ اخبار ان کی روک لی گئی ہے, اور جو پولیٹیکل ملاقات ہوتی تھی جمعرات کے دن وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بحال کی تھی لارجر بینچ نے, لیکن وہ ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی. اور یہ ایک غیر معمولی صورتحال نظر آتی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کہ اب جو ہے وہ بہت کچھ جو ہے وہ روک دیا گیا ہے, قدغنیں لگ گئی ہیں, ملاقاتیں نہیں ہو رہی, سچویشن رکی ہوئی ہے. ان کا جو سسپینشن آف سینٹینس مطلب 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو سسپینشن آف سینٹینس کی درخواستیں ہیں ان درخواستوں میں بھی کچھ نہیں بنا. تو یہ صورتحال ابھی تک چل رہی ہے. تو ایک تو وہاں پہ جب وہاں پہ موجود تھے ڈی چوک کے حوالے سے بھی بات ہوئی کل, اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ جو سنگجانی ہے یہ اسلام آباد سے باہر ہے, اور انہوں نے ہی بشرا بی بی کو یہ کہا تھا کہ وہ ڈی چوک تک جائیں گے. اور ان کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے ملاقات وہ ٹیلی فونیکلی بات کی 23 نومبر کی بات ہے یہ, تو وہ 23 یا 25 نومبر کی بات ہے کہ رات کو جب بیرسٹر گوہر وغیرہ ملے تھے اڈیالہ جیل میں, تو وہاں پہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کی ٹیلی فونیکلی بشرا بی بی سے بات کروائی جائے, لیکن وہ بات نہیں ہوئی تھی. لیکن یہاں پہ انہوں نے یہ دہرایا کہ انہوں نے ہی کہا تھا کہ ڈی چوک تک جو ہے وہ آپ نے پہنچنا ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ملک کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھ سے ڈرتے ہیں, مجھ سے یہ ڈرتے ہیں کہ میں اگر باہر مجھے نکالیں گے تو پتہ نہیں میں کیا کر دوں گا. اور میں نے پہلے بھی صلح حدیبیہ والی بات کی تھی, امن کی بات جو وہ میں نے کی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے ظہیر عباس جو وکیل ہیں ان کے حوالے سے بھی پوچھا کہ ظہیر عباس جو وہ کہاں ہیں, ان سے نیکسٹ جو بلایا کہ ان سے ملاقات انہوں نے کرنی ہے. ظہیر عباس وہ ہیں جو ان کی جیل کی جتنے بھی ملاقاتیں ہیں ان کے حوالے سے ان کی پروفیشنل وکیل ہیں, مطلب وہ ظہیر عباس پی ٹی آئی کے نہیں ہیں, وہ پروفیشنل وکیل ہیں. تو ان سے بھی ایک تو ملاقات کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی. اور اس کے علاوہ جو بشرا بی بی جو وہاں پہ موجود تھیں وہ بھی بات ہوئی. سلمان اکرم راجہ ان کی جو تعریف کی انہوں نے عمران خان صاحب نے, یہ بھی اطلاعات ہیں. اور عمران خان نے اپنی جو بہنیں ہیں اور جو فیملی ہے ان کی ملاقات ہوتی ہے, اس ملاقات کے حوالے سے بھی پوچھا کہ وہ نہیں آئی, اس کی کیا وجہ ہے. تو ان کو بتایا گیا کہ انہوں نے درخواست دی تھی لیکن ان کی درخواست کے حوالے سے ابھی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ان کو ساری سچویشن بتائی گئی. اچھا, اعظم سواتی صاحب جو ہے انہوں نے وہ بھی مطلب کافی ٹائم کے بعد ملے ہیں عمران خان صاحب سے, لیکن حیران کن طور پر انہوں نے بجائے اس کے کہ ان کی جو رہائی کا معاملہ اس کو ڈسکس کرتے, بجائے اس کے کہ عید کے بعد جو الائنس بننا ہے اپوزیشن کا اس سے بات کرتے, بجائے اس کے کہ مولانا فضل الرحمان اور علی امین گنڈاپور کے حوالے سے, علی امین گنڈاپور جو بیان بازی کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے, بجائے اس کے کہ وہ مردان میں جو کچھ ہوا, جو شہری تھے وہ ہلاک ہوئے,
مبینہ طور پر جو ڈرون اٹیک بتایا جا رہا ہے یا سیکورٹی فورسز کی جو کارروائی ہے اس کے حوالے سے، تو وہ بات کرتے، اس پہ کوئی رد عمل آتا، یا جو امریکہ میں موجود جو پاکستانی ہیں وہ اس کے حوالے سے کچھ جو چیزیں چل رہی ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد میں یا پاکستان میں جو لوگ ہیں کرتا دھرتا، تو ان 5-4 چیزوں جن پہ ایک پالیسی بیان آنا چاہیے تھا، پالیسی بیان کے حوالے سے کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ اعظم سواتی صاحب نے مانسیرا کی سیاست، مانسیرا کے معاملات اور شکایتیں اور چیزیں، یہ ایک بڑا ایک عجیب سا ٹرینڈ ہے، جو بھی ملتا ہے عمران خان صاحب سے ان سے شکایتیں لگاتے ہیں، آرڈر لیتے ہیں، اور جو جاتا ہے وہ باتیں کر کے پھر اسپوکس پرسن بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد باہر نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں اسپوکس پرسن ہوں، پھر اگلی سماعت پر وہ ان کا اسپوکس پرسن والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، نئے آتے ہیں، نئے بن جاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ جو کور ایشوز ہیں، جو میجر ایشوز ہیں، نیشنل لیول کے ایشوز ہیں، جو آپ کی پارٹی کو آگے تحریک کو، احتجاج کو، رہائی کو، معاملات کو مضبوط کرنے کے حوالے سے ہیں، ان کو ذکر کیا جائے۔ یہ ادھر ادھر کی ایک علاقائی جو سیاست ہے اس کو ڈسکس کیا گیا، یہ بڑا غیر معمولی تھا کہ ایک ہفتے کے بعد آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، 7 دن کے بعد، تو آپ وہاں پر جا کر کیا ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال سچویشن رہی ہے کل اڈیالہ جیل میں۔ اب کل پھر ملاقات ہے جمعرات والے دن، تو دیکھنا ہے کہ کیا ملاقات ہو پائے گی یا نہیں، اور کیا اب لارجر بینچ اڈیالہ جیل کے حکام کے خلاف جب وہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کرے گا، نمبر 2۔ نمبر 3 یہ ہے، ایک اور چیز ہوئی ہے، ایک ایفیڈیوٹ یا انڈر ٹیکنگ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے اس لارجر بینچ کے آرڈر میں لکھی ہوئی ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر وہ میڈیا ٹاک نہیں ہوگی، کل ہوگی۔ اعظم سواتی صاحب نے میڈیا ٹاک کر دی۔ اب اڈیالہ جیل حکام کے پاس بھی ایک وجہ تو بن گئی کہ جی یہ بھی اس پر عمل نہیں کر رہے، تو اس لیے ہمیں خدشہ تھا تو ہم نے روکا ان کو۔ تو اب دونوں وجوہات، دونوں کنٹیمپٹس لے کر پہنچ جائیں گے اور پھر معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، چلو جی مٹی پاؤ ہو گیا چلو۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کیا کرتی ہے اس معاملے میں، کہ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے، یا پی ٹی آئی اس پہ کیا کرتی ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر بڑی ڈویژن ہے کہ انڈر ٹیکنگ کیوں دی کہ اڈیالہ جیل کے باہر ملاقات جو ہے وہ ٹاک نہیں ہوگی۔ تو بہرحال ابھی تک کی یہی اپڈیٹس ہے، آپ کو اپڈیٹ مزید دیتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔